بدعاتیوں سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ فاسق اور فاجر سے زیادہ، نافرمان اور گنہگار سے زیادہ شیطان بدعاتی سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کا معاملہ ختم۔ لیکن جو بدعاتی ہوا کرتا ہے، بدعت کا نیا کام ایجاد کرنا، دین کا نام، دین کا لیبل دے دینا، کوئی کام ایجاد کر کے کہنا کہ یہ اللہ سے ثابت ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ بدعات کے بہت سارے کام ہمارے مسلم معاشرے میں ایجاد کر لیے گئے۔ بدعاتی کبھی بھی وہ توبہ نہیں کرتا، بدعاتی کبھی بھی وہ اپنے غلطی پر نادم نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں کوئی غلطی تھوڑی کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہوں، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ شیطان کو گنہگار سے زیادہ بدعاتی بے انتہا پسند ہے، کیونکہ بدعاتی اپنی غلطی کبھی مانتا ہی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو آج بہت سارے لوگ یہی کام کرنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اسلام پوری طرح ان کے اعمال سے بری ہے، پوری طرح سے لا تعلق ہے، لیکن وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں۔ سب سے پہلی غلطی تاریخ کے حوالے سے، بھائیوں آج 12 ربیع الاول ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تاریخ میں دنیا میں آئے، آپ کی آمد آج کی تاریخ ہوئی، آپ کی ولادت آج کی تاریخ میں ہوئی، جبکہ آپ سیرت کی تمام کتابوں کا مطالعہ کیجئے بلا تفریق مسلک۔ میں کسی بھی مسلک کی طرف خاص طور پر اشارہ کر کے نہیں کہتا کہ مسلک کے اہل الحدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ آپ ساری سیرت کی کتابیں اٹھا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو لے کر سیرت نگاروں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، سیرت نگاروں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا سیرت نگار نہیں ہے، کوئی ایسا ایڈیٹر نہیں ہے، کوئی ایسا مصنف نہیں ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ شدید اختلاف ہے۔ کتنا بڑا اختلاف ہے؟ بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 10 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 17 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ 18 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ صرف تاریخ میں ہی اختلاف نہیں، بلکہ مہینے کو لے کر بھی سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں۔ آپ سیرت پڑھیے میرے بھائیوں، جب تک آپ آنکھ کھولیں گے نہیں، سیرت اٹھائیں گے نہیں، کتاب کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، حقیقت کا جائزہ نہیں لے سکتے، سچائی نہیں معلوم ہو سکتی۔ میں بھی اگر آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بات پہ اگر یقین نہ ہو، جائیے سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تحقیق کیجیے آخر حقیقت ہے کیا، آخر حقیقت ہے کیا، سچائی ہے کیا ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یا جو ہمارے علماء ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں یا ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو لے کر بڑا اختلاف ہے۔ آپ اس کو کیسے عید مانتے ہیں، آپ اس دن کیسے جشن منایا کرتے ہیں، جبکہ سیرت نگاروں کے اندر ایک تاریخ کو لے کر اتفاق ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 12 تاریخ کو لے کر سارے سیرت نگاروں کا متفقہ فیصلہ ہے، سب لوگوں کی ایک ہی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ساری سیرت کی کتابیں اٹھا لیجئے، کسی ایک سیرت نگار نے ایسا لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ربیع الاول کو یا 22 ربیع الاول کو یا 10 ربیع الاول کو انتقال کیا ہو؟ نہیں، سارے سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے 12 ربیع الاول کو۔ اسی لیے زمانے قدیم سے ہم کیا سنتے آتے ہیں؟
12 وفات، یہ لفظ ہم سنتے آ رہے ہیں کیا نہیں سنتے آ رہے ہیں؟ زمانے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 12 وفات، آج 12 تاریخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 تاریخ کو۔ اب مجھے بتائیے میرے بھائیوں، اگر کسی کے گھر میں کسی کے والد کا انتقال ہو اور اس دن ہی ان کی پیدائش ہوئی ہو تو اس گھر کا کیا ماحول ہوا کرتا ہے؟ ایک کے والد ہیں، اسی دن ان کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس گھر کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے، اس گھر کی کیا نوعیت ہوا کرتی ہے؟ کیا اس گھر کے افراد، کیا اس گھر کے خاندان والے اس دن اپنے لیے خوشی کا دن تصور کرتے ہیں یا غم کا دن تصور کرتے ہیں؟ کون سا ایسا عقل مند انسان ہوگا جو اپنے والد کے پیدائشی تاریخ میں جس دن ان کی وفات ہوئی ہو اس دن وہ اپنے گھر میں جشن مناتا ہو، خوشی مناتا ہو؟ تو پھر یہ کیسی خوشی منائی جا رہی ہے؟ 12 وفات ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی وفات ہوئی ہے، آج کا دن کیا غم کا دن نہیں ہے؟ آج کا دن کیا افسوس کا دن نہیں ہے؟ آج کا دن کیا رونے کا دن نہیں ہے؟ اللہ اکبر! حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، جیسے یہ قبر صحابہ کو معلوم ہوئی ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، امہات المؤمنین کے گھر میں اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے کے اندر غم کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قدم رکھے اس دن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی دن خوشی کا دن نہ تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن سے بڑھ کر مدینے میں ہمارے لیے کوئی غم کا دن نہ تھا۔ بتائیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے آج کیا جشن منانا ہمارے لیے مناسب ہے؟ رونا چاہیے کہ امت کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، امت کے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، رونا چاہیے، رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے۔ پتہ نہیں امت کے کچھ افراد جو جشن منا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جشن منا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ جشن منا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ذرا آنکھیں کھولیے، ذرا دماغ کی رگوں کو آپ آزاد کیجئے اور سوچئے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا مسلم طبقہ کیا کر رہا ہے۔